جس دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوتی، اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس نام کے ساتھ یہ نام نہ ہو شامل تو عبادت نہیں ہوتی۔ تحریر و آواز کا رشتہ، فقر و ولایت کا سلسلہ، ہفتہ وار یوٹیوب پروگرام روز وٹری کے ساتھ آپ کا ساتھی، آپ کا میزبان ایاز صابر بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر اور سلام عرض کرتا ہے، اس امید اور یقین کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، شاد اور آباد ہوں گے، ہمیشہ خوشیاں آپ کا دامن بھر دیں۔ اور آج انتخاب عارفانہ کلام حضرت سخی سلطان باہو سے کہ تے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، تے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، کہ جو لوگ قرب خداوندی کے لیے ورد وظیفے کرتے ہیں اور تسبیح پھیرتے ہیں، انہیں باخبر رہنا چاہیے اور یہ بات یقینی طور پر جان لینی چاہیے کہ صرف تسبیح پھیرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک دل ہوس دنیا سے نہ پھرے، لالچ کو نہ چھوڑ دے، اور اگر دل کی صفائی ہو جائے، خواہشات رذیلہ سے دل پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ تسبیح پکڑ کر کیا لینا دینا ہے، یہ تو محض اپنے وقت کا اسراف ہے۔ اصل میں تو اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو، کہ علم ادب سکھاتا ہے اور ادب مقام و مراتب دلواتا ہے۔ اگر علم تو پڑھ لیا لیکن ادب نہ سیکھا تو ایسے علم کو پڑھ کے کیا لینا ہے، بغیر ادب کے پڑھائی بھی فضول ہے اور بے فائدہ ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ چلے کٹے تے نہ کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، کہ چلا کشی کر کے اگر کچھ حاصل نہ کیا تو پھر چلا کشی بھی فضول ہے اور بے فائدہ ہے۔ پھر چلا کشی بھی کس لیے اور کیوں کر رہے ہو؟ اپنے مقصد کو اگر چلا کشی کے ساتھ مکمل کرنا ہے تو پہلے اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ جاگ بنا دودھ جمدے نہ باہو، بھاویں لال ہون کڑھ کڑھ کے ہو، کہ اے باہو اگر دودھ گرم ہو کر بھی سرخ ہو جائے اور اس قابل بھی ہو کہ اس سے دہی بنائی جا سکے تو پھر بھی جاگ کے بغیر یہ دودھ جم کر دہی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح معرفت الہی کے حصول کے لیے جب تک ان ورد وظیفوں میں مرشد کامل طریقہ تو حقیقت و معرفت کی جاگ نہیں لگائے گا، اس وقت تک معرفت حق حاصل نہیں ہوتی۔ تو سلوک کی راہ پہ چلنے کے لیے پیر کامل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج اچھی بات میں یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری نیت پکی نہیں ہوتی۔ اگر ہم سچی پکی نیت کریں تو ہمارا مالک بزرگ و برتر اس بات پر قادر ہے کہ ہمیں گناہوں سے 100% بچائے رکھے، اور ہمارا معاملہ تو ہے ہی اللہ پر موقوف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک و صاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو پاک و صاف بنا دیتا ہے۔ ہمارا تو معاملہ اللہ رب العزت کی ایک نگاہ پر موقوف ہے، بلکہ سچ کہوں ہمارا معاملہ اللہ رب العزت کی نیم نگاہ پر موقوف ہے۔ ایک رحمت کی نظر ہو گئی تو ہمارا کام سنور جائے گا، دل کی دنیا کو بدل دیں گے، دل کو نیکی پر جما دیں گے کہ نیکی کے رستے پہ لگا دیں گے۔ ارشاد ربانی ہے، جیسے چاہتے ہیں دلوں کو بدل دیتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بدل دے، نیکی کے راہ پہ لگا دے، صراط مستقیم پر لگا لے، ان لوگوں میں شامل کر لے جس پر اس کا انعام ہوا ہے۔ اس دعا اور یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو، گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں کو چھوڑنے کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسباب بنا دے گا، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ ایمان اور صحت کی بادشاہی، ایمان کی سلامتی
ہم سب کا مقدر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔